بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، ایک سوال جو کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ خونی ماتم جو کیا جاتا ہے اور اس کا خون جو کپڑوں پر گرتا ہے یا زمین پر گرتا ہے، کیا وہ پاک ہے یا نجیس ہے؟ دیکھیے، اس سے مسلم ہے اور ثابت ہے، روایات اور قرآن میں مجتہدین نے بیان کیا ہے کہ خون نجس ہوتا ہے انسان کا، اور اگر یہ لباس پر گر جائے یا زمین پر گر جائے یا جس جگہ ماتم کیا جا رہا ہے وہاں خون گر رہا ہو تو وہ جگہ، وہ لباس نجس ہو جاتا ہے، وہ لباس نجس ہے، اس لباس سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور اسی طریقے سے بعض افراد کا سوال یہ ہے کہ مسجد میں ماتم کرنا کیسا ہے، کہ مسجد میں خونی ماتم کرنا کیسا ہے؟ وہ بھی جائز نہیں ہے، چونکہ انسان کا خون نجس ہوتا ہے۔ جب ماتم کرے گا وہ خون زمین پر گرے گا اور مسجد نجس ہو جائے گی۔ مسجد کو نجس کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر انسان جانتا ہو کہ مسجد نجس ہو گئی ہے تو اس پر واجب ہے کہ فوراً اس کو پاک کرے۔ تو کسی بھی صورت میں آپ خونی ماتم مسجد میں نہیں کر سکتے۔ اور اسی طریقے سے جو سوال کر رہے ہیں کہ یہ خون جو ہمارا ہوتا ہے ماتم کے بعد نکلتا ہے، پاک ہوتا ہے، اور ہم راہ امام حسین میں اپنا خون بہا رہے ہیں، اور اگر ہم اس درمیان میں مر گئے تو مستقیم سیدھے امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کریں گے۔ دیکھیں، ان سوالوں کے جواب مختصر یہ ہے کہ جو آپ ماتم کر رہے ہیں خونی ماتم، پہلے تو یہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے، یہ بھی مراجع نے اس کو کہا کہ جائز نہیں ہے، چونکہ دین کی بے حرمتی اور توہین ہو رہی ہے اور انسان کے بدن کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جو انسان کہہ رہے اگر ماتم کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں تو وہ شہید کہلائیں گے، اور بارگاہ خدا میں جانے کے بعد امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کریں گے، تو وہ بھی ایسا نہیں ہے، وہ بھی غلط ہے جو سوچ رہے ہیں۔ چونکہ جو انسان جانتا ہے اگر میں قمع لگاؤں گا اور اگر یہ زیادہ گہری لگ جائے تو انسان کی جان بھی جا سکتی ہے، تو یہاں پر شہید کا درجہ نہیں ملے گا، چونکہ آپ خود جان دینے کے لیے قدم بڑھا رہے ہیں، اور انسان جب کوئی بھی کام ایسا انجام دیتا ہے جس سے انسان کی جان جا سکتی ہو، پہلے تو یہ حرام ہے، تو یہ شہید نہیں کہلائے گا۔ البتہ چاہے وہ کچھ بھی کہیں کہ ہم شہید کہلائیں گے یا ہم امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کریں گے، یہ چیزیں انسان کے ذہن میں ایسے بعض لوگ، بعض افراد جو مخالف علماء ہوتے وہ ڈال دیتے ہیں اور یہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ غلط چیزیں ہیں، آپ اس خیال میں نہ رہیں کہ ہم اپنے آپ کو مارے، خونی ماتم کریں، مستقیم امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کریں گے۔ البتہ دوسری روایات پائی جاتی ہیں کہ جب ایک مومن اس دنیا سے جاتا ہے تو قبر میں امام علی آئیں گے، ائمہ آئیں گے، وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن یہ خونی ماتم کا مسئلہ ہے کہ ہم ماتم کریں گے، ہمارا خون بھی پاک ہوگا، جہاں گرے گا وہ بھی پاک ہوگا، لباس بھی پاک ہوگا، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ سب غلط ہے۔ دوسرا سوال جو پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان خون میں لہو لہان ہیں، ابھی جس نے قمع کا ماتم کیا ہے اور ابھی اذان شروع ہو گئی ہے، اذان علی اکبر، جب وہ اذان گلدست اذان سے بلند ہوتی ہے اور آپ خونی ماتم کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو اس کو سننے کے بعد کا آپ کا عمل کیا ہے؟ اگر آپ نے نماز ادا نہیں کی تو آپ کا یہ ماتم، یہ مجلس کسی کام کا نہیں، کیونکہ مقصد حسین یہی ہے۔ سب سے پہلے قرآن کریم اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کریں، اور جو خونی ماتم کر رہا ہے، قمع کا ماتم ہو یا زنجیر کا ماتم ہو، اتنے گہرے زخم ہوتے ہیں کہ وہ نماز پڑھنے کے قابل عموماً نہیں ہوتے ہیں بعض افراد۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو نماز کے لیے حکم دیا گیا کہ نماز کسی بھی صورت میں آپ سے معاف نہیں ہے، مریض ہیں، سفر میں ہیں، بیمار ہیں، ہر طریقے سے آپ کے اوپر نماز واجب ہے، سب کے مرحلے بمرحلے بیان کیے گئے ہیں۔ مریض ہے تو کس طریقے سے نماز ادا کریں گے،
اگر آپ کھڑے ہو کے نماز ادا نہیں کر سکتے ہیں تو بیٹھ کر پڑھیے، سفر میں ہیں تو آپ کے لیے نماز کو آدھا کر دیا گیا، جو 4 رکعت نمازیں ہیں وہ 2 رکعت نماز ادا کریں، لیکن آپ خون بہانے کے بعد جو 1 دن یا 2 دن نماز ادا نہیں کر رہے، اس مسئلے کو آپ کس طریقے سے حل کرتے ہیں؟ یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کس طریقے سے آپ مقصد حسین کو آگے بڑھا رہے ہیں یا مقصد حسین کو پامال کر رہے ہیں۔ انسان اس کا خون نجس ہے، اور خونی نہیں بلکہ خون بھی نجس ہے، پیشاب بھی نجس ہے، اس کا فضلہ بھی نجس ہے، اور منی بھی نجس ہے۔ انسان کی 4 چیزیں نجس ہیں جو کسی بھی صورت میں یہ پاک نہیں ہوتی ہیں، ہر حال میں نجس ہوتی ہیں۔ اگر بدن پہ، لباس پہ کہیں لگا ہوا ہے تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، پہلے اس کو پاک کرے گا پھر نماز وہ ادا کرے گا۔ اس مقصد حسین کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک شاعر نے بہت اچھے انداز میں ایک شعر کہا کہ مجلس میں آئیے مگر اتنا رہے خیال، مسجد کہیں کرے نہ شکایت حسین سے۔ ایسا نہ ہو صرف حسین حسین کرتے رہیں اور مسجدوں کو بھول جائیں۔ ہم یا حسین کرتے رہیں اور گلدستہ اذان سے اذان علی اکبر کی جب صدا آتی ہو تو مسجدوں کی طرف ہمارا چہرہ نہ ہو بلکہ ہم دوسرے راستے کی طرف جا رہے ہوں۔ اس کا ضرور خیال رکھیے گا۔ آپ سے گزارش ہے مکتب جعفری چینل احکام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کروائیے تاکہ یہ چینل آگے بڑھے اور ہم آپ تک ہر مسئلے کا حل آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں اور تمام مسائل فقہی کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے رہیں۔ آپ سبسکرائب کر کے ہمارا تعاون ضرور فرمائیے گا۔